اس حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کے بعض حصوں کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اسے امام جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی تفسیر در منصور میں اس کو نقل کیا ہے۔ پوری توجہ کیجئے گا، اس حدیث کا نام ہے حدیث کسا۔ اہل بیت کے جو چاہنے والے ہیں ان کے گھروں میں ہر جمعہ کی شب یعنی جمعرات کی رات کو یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، مگر کٹ ملاؤں نے سنیوں کو اہل بیت سے اتنا دور کر دیا کہ اب سنی بھول گئے ہیں کہ حدیث قصہ کیا ہے۔ کیا توجہ، آج میں آپ کو سناتا ہوں کیا ہے حدیث قصہ۔ میری طرف دیکھنا نوجوانوں سارے، توجہ۔ کیا ہوا؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم مبارک میں ذوق محسوس کیا، یا نعوذ باللہ، اس کو میں نعوذ باللہ اس لیے کہ دیکھیے روایت تو ہے مگر نعوذ باللہ کہنے کا ایک سبب ہے جو میں ابھی واضح کروں گا۔ اللہ کے رسول نے اپنے بدن میں کمزوری محسوس کی۔ دیکھیے یہ اہل بیت کے گھرانے میں جو یہ بیماریاں ہوتی ہیں نا، یہ بیماری نہیں ہوتی، یہ دنیا کو بتانے کا نسخہ ہوتا ہے کہ شفا کیسے ملتی ہے۔ ورنہ جن لوگوں کا نام لے کر بیماروں کو شفا مل جاتی ہو وہ خود کیا بیمار ہوں گے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک لڑکی اپنے ماں کے ساتھ آئی، اس کی ماں اندھی تھی، نابینا تھی۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہزادی فاطمہ زہرا کے دروازے پر آئی، سلام کیا، جناب زہرا نے جواب سلام دیا۔ کیا بات ہے، کس لیے آئی ہو؟ وہ لڑکی کہنے لگی میری ماں اندھی ہے، میں آپ کے بارگاہ میں آئی ہوں کہ میری ماں کی آنکھوں کو آپ شفا دے دیں، میری ماں کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دیں۔ تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اپنی ماں کو لے کر تھوڑی دیر میرے گھر کے دہلیز پر بیٹھو، ابھی کچھ دیر ہی میں میرے بابا رسول اللہ تشریف لائیں گے۔ میرے بابا جب بھی مسجد میں جاتے ہیں تو وہ پہلے آ کر مجھے سلام کرتے ہیں۔ میرے بابا رسول اللہ جیسے ہی تشریف لائیں، میرے بابا کے پیروں میں جو گرد و غبار لپٹا ہو اس خاک اس غبار کو اٹھا کر اپنی ماں کے آنکھوں میں لگا دینا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسینیہ۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، اس لڑکی نے حضور کے نالین مبارک میں جو غبار گرد چپٹا ہوا تھا، لپٹا ہوا تھا، وہ غبار لے کر اپنی ماں کے آنکھوں میں اس نے لگا دی۔ اللہ نے اس کی ماں کے آنکھوں کو شفا دے دی۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جس رسول کے نالین سے لپٹے ہوئے غبار خاک اندھوں کو شفا دے دیتے ہیں، کیا اس رسول کی بیٹی شفا نہیں دے سکتی تھی؟ دے سکتی تھی، مگر اس لیے کہا کہ بیٹھو میرے بابا کا انتظار کرو تاکہ بیٹی خود بتا دے کہ میرے بابا کا مقام کیا ہے، میرے بابا کی عزت کیا ہے۔ تو ذرا محسوس کرنا مسلمانوں، جس رسول کے نالین کے خاک سے لوگوں کو شفا ملتی ہو، جب اس رسول نے اپنے بدن میں ذوق محسوس کیا تو وہ رسول شفا لینے کے لیے اپنی بیٹی فاطمہ کے چوکھٹ پر آیا۔ وہ رسول اپنی بیٹی زہرا کے دروازے پر آئے، آنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو سلام کیا۔ جناب زہرا نے جواب سلام دیا، کہا بابا کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ میں اپنے جسم میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔
शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा बाबा मेरे लिए कुछ हुक्म है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा फातिमा मुझे अपनी किसाए यमानी यानी यमनी चादर लाकर ओढ़ा दो। अल्लाह अकबर। फातिमा मुझे अपनी यमनी चादर लाकर ओढ़ा दो। जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती है बाबा आप कमरे में आराम करें, मैं अभी आपको अपनी यमनी चादर लाकर उड़ाती हूँ। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह के रसूल बिस्तर पर लेटे, शहजादी जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी यमनी चादर किसाई यमानी लाकर अपने बाबा को शहजादी ने उड़ा दिया। अब जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है कि अभी कुछ वक्त गुजरा था कि इतने में घर में मेरे बड़े बेटे इमाम हसन मुश्तबा तशरीफ लाए और लाने के बाद सलाम किया, अस्सलामु अलैका या उम्मा हो, ए अम्मा आप पर मेरा सलाम हो। शहजादी जनाबे ज़हरा ने पलट कर जवाब दिया व अलैकुमुस्सलाम, है मेरे लाल तुम पर भी मेरा सलाम हो। इमाम हसन ने एक जुमला कहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़ाला इन्नी अशुम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्ना राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा जान मैं ऐसी खुशबू महसूस कर रहा हूँ कि गोया वो खुशबू मेरे नाना रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की हो। जनाबे फातिमा ज़हरा फरमाती है बेटा हसन तुम्हारे नाना मेरी यमनी चादर ओढ़े कमरे में आराम फरमा रहे हैं। फरमाती है मौला हसन इमाम हसन अलैहिस्सलाम कमरे के करीब गए और जाने के बाद नाना को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या जद्दी या रसूल अल्लाह, ए मेरे नाना जान या रसूल अल्लाह आप पर मेरा सलाम हो। अल्लाह के रसूल ने पलट कर जवाब दिया व अलैकुमुस्सलाम या सैयदा शबाबिल अहलिल जन्ना, ए जन्नत के नौजवानों के सरदार तुम पर भी मेरा सलाम हो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा नाना क्या मुझे इजाजत है कि मैं भी आपके साथ चादर में दाखिल हो जाऊं? अल्लाह के रसूल ने कहा आओ मेरे लाल हसन आओ, आकर मेरे साथ चादर में दाखिल हो जाओ। मौला हसन अलैहिस्सलाम ने नाना से इजाजत ली और इजाजत लेने के बाद चादर में दाखिल हो गए। जनाबे फातिमा ज़हरा फरमाती है अभी कुछ लम्हा गुजरा था कि घर में मेरा छोटा बेटा यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दाखिल हुए। आने के बाद माँ को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या उम्मा हो। माँ ने पलट कर जवाब सलाम दिया वालेकुमुस्सलाम, मेरे लाल तुम पर भी मेरा सलाम हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी वही जुमला कहा जो जुमला बड़े भाई इमाम हसन ने कहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाला इन्नी अशुम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्ना राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा जान मैं ऐसी खुशबू महसूस कर रहा हूँ कि गोया वो खुशबू मेरे नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की हो। शहजादी फातिमा ज़हरा ने फरमाया बेटा हुसैन तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाबा तुम्हारे बड़े भाई हसन के साथ चादर यमानी ओढ़कर आराम फरमा रहे हैं। फरमाती है मौला हुसैन कमरे में दाखिल हुए, जाकर नाना को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या जद्दी, ए अल्लाह के रसूल है मेरे नाना आप पर मेरा सलाम हो या जद्दी। अल्लाह के रसूल ने पलट कर जवाब दिया व अलैकुमुस्सलाम या कुर्रतुल ऐनैनी रसूलुल्लाह, ए मेरे आंखों की ठंडक तुझ पर भी मेरा सलाम, ए मेरे लाडले हुसैन तुझ पर भी मेरा सलाम। मौला हुसैन ने भी वही जुमला कहा या रसूल अल्लाह मेरे नाना जान क्या मुझे भी इजाजत है मैं भी चादर में आपके साथ दाखिल हो जाऊं, भैया हसन के साथ दाखिल हो जाऊं? अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी। मेरे लाडले हुसैन आओ मेरे साथ चादर में दाखिल हो जाओ। मौला हुसैन भी चादर में दाखिल हुए। शहजादी फातिमा ज़हरा फरमाती हैं अभी कुछ वक्त और गुजरा, घर में मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मेरे शौहर तशरीफ लाए और आने के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या बिन्ता रसूलिल्लाह, ए रसूल की बेटी आप पर मेरा सलाम
सलाम हो। फातिमा ज़हरा ने पलट कर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या अमीरुल मोमिनीन, ए मोमिनों के अमीर, आप पर भी मेरा सलाम हो। मौला अली ने भी वही जुमला कहा जो जुमला दोनों बेटों ने कहा था। मौला अली ने फरमाया, क़ाला इन्नी अशुम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कान्ना राइहतु अखी वब्नि अम्मी रसूलिल्लाह, मैं ऐसी खुशबू महसूस कर रहा हूँ कि गोया वो खुशबू मेरे भाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की हो। शहजादी फातिमा ज़हरा फरमाती है कि आपके भाई, मेरे बाबा, आपके बच्चों के नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दोनों बच्चों हसन और हुसैन के साथ कमरे में यमनी चादर ओढ़े आराम कर रहे हैं। फरमाती है मौला अली भी कमरे में दाखिल हुए, रसूल अल्लाह को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अखी या रसूल अल्लाह, ए मेरे भाई, ए अल्लाह के रसूल, आप पर मेरा सलाम हो। रसूल अल्लाह ने पलट कर जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम या वली अल्लाह, ए अल्लाह के वली, तुझ पर भी मेरा सलाम हो। मौला अली ने इजाजत मांगी, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे इजाजत है कि मैं आपके साथ और आपके दोनों नवासों के साथ चादर में दाखिल हो जाऊं? रसूल अल्लाह ने इजाजत दी, अली आओ, तुम भी चादर में दाखिल हो जाओ। मौला अली भी चादर में दाखिल हुए। अब मैं एक सवाल करूंगा कि बताओ मुझे मुसलमानों, अहले बैत को नबी से चादर के अंदर आने के लिए इजाजत मांगने की जरूरत क्या थी? इजाजत तो गैर मांगते हैं ना, अपनों को इजाजत की जरूरत नहीं होती, तो फिर अली ने इजाजत क्यों मांगी? इजाजत मांगी, फिर चादर में दाखिल हुए। इमाम हसन ने इजाजत मांगी, फिर चादर के अंदर दाखिल हुए। इमाम हुसैन ने इजाजत मांगी, फिर चादर के अंदर दाखिल हुए। मैंने सवाल किया है नबी के अहले बैत, ए अली, हसन हुसैन, आपको इजाजत मांगने की क्या जरूरत है? अभी थोड़ी देर और गुजरी, जनाबे फातिमा ज़हरा भी कमरे में आई और आने के बाद कहा, बाबा, क्या मुझे भी इजाजत है? मैं भी आपके साथ और आपके नवासों के साथ, अपने शौहर के साथ, आपके साथ चादर में दाखिल हो जाऊं? अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी, आओ फातिमा, तुम भी चादर में दाखिल हो। मैं कहूंगा, है शहजादी ज़हरा, आपको चादर में जाने के लिए नबी से इजाजत मांगने की जरूरत क्या थी? या अली, आपने चादर के अंदर जाने के लिए नबी से इजाजत क्यों मांगी? मौला हसन, आपने इजाजत क्यों मांगी? मौला हुसैन, आपने इजाजत क्यों मांगी? और इमाम हुसैन से तो खास सवाल करूंगा, मौला हुसैन, आपको चादर में जाने के लिए इजाजत की जरूरत क्या थी? वरना हमने तो तारीख पढ़ी है कि नबी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और आप सजदे में, नबी सजदे में थे और आप जाकर नबी के कांधों पर सवार हो गए। किसी तारीख में नहीं लिखा कि कांधों पर सवार होने से पहले इमाम हुसैन ने इजाजत मांगी हो। किसी तारीख में नहीं लिखा, ठीक है, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह से मस्जिद में कांधों पर सवार होने से पहले, नबी के पुष्प पर सवार होने से पहले नबी से इजाजत मांगी हो। तो मैं कहूंगा ना, ऐ मौला हुसैन, जब आप सजदे में नबी के पुष्प पर जाने से पहले इजाजत नहीं मांगते, तो फिर चादर के अंदर जाने के लिए इजाजत क्यों मांग रहे हैं? अजब नहीं, नबी के अहले बैत आवाज दे, इजाजत इसलिए मांग रहे हैं ताकि कयामत तक के मुल्लाओं को जवाब मिल जाए कि जब हम नबी के सगे अहले बैत होकर बगैर नबी की इजाजत के चादर के अंदर नहीं जा सकते, तो मौलवी जन्नत के अंदर क्या जाएगा? अरे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, नारे हैदरी। तवज्जो कीजिएगा, नबी के सगे अहले बैत होकर बगैर नबी की इजाजत के चादर के अंदर नहीं जाते। तो आज जो थोड़ी
کا مولوی جنت کے اندر چلا جائے گا بغیر نبی کی اجازت کے؟ اچھا یہ بتاؤ، جب مولا علی آئے، جب مولا کائنات آئے، مولا علی سے پہلے امام حسین آئے، امام حسین سے پہلے امام حسن آئے، تو امام حسن نے کیا کہا جناب فاطمہ زہرا کو؟ اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأن رائحۃ جدی رسول اللہ، میں نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جب امام حسن نے یہ جملہ کہا نا کہ میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مجھے کچھ تعجب نہیں ہوا۔ بتائے کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت رسول اللہ چادر میں اکیلے تھے۔ توجہ کرنا کلیئر والو، جب امام حسن نے آ کے کہا کہ میں نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مجھے تعجب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت رسول اللہ چادر میں اکیلے تھے، مگر جب مولا حسین آئے تو مولا حسین نے بھی وہی جملہ کہا، میں نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب مجھے تعجب ہوا، اس لیے کہ اب رسول اللہ چادر میں اکیلے نہیں تھے، اب امام حسن بھی چادر میں تھے، تو مولا حسین کو کہنا چاہیے تھا نا کہ میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور ساتھ میں اپنے بھیا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مگر مولا حسین نے کہا فقط نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا، مولا حسین کے بعد جب مولا علی آئے تو مولا علی نے کیا کہا؟ وہی کہا کہ میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب مجھے تعجب ہوا، اس لیے کہ اب چادر میں رسول اللہ اکیلے نہیں تھے، اب حسن و حسین بھی چادر میں تھے، تو مولا علی کو کہنا چاہیے تھا نا کہ اپنے بھائی رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور ساتھ میں اپنے بچوں کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مگر حسن آئے، حسن نے بھی کہا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، حسین نے بھی کہا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مولا علی نے بھی کہا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر علی، حسن و حسین نے بتا دیا کہ دیکھو جو خوشبو رسول اللہ کے جسم میں تھی وہی خوشبو حسن کے جسم میں، حسین کے جسم میں، علی کے جسم میں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبوں کے بدن میں ایک خوشبو تھی۔ یہ کہنا کہ فقط رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماننا پڑے گا کہ جو خوشبو رسول اللہ کے جسم مبارک میں تھی وہی خوشبو علی کے جسم میں تھی، وہی خوشبو حسن و حسین کے جسم میں تھی۔ بھئی یہی تو سبب ہے نا۔ اب سب کے سب چادر میں داخل ہوئے۔ کون کون؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ جیسے ہی چاروں چادر میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا اور چادر کے دونوں کونوں کو پکڑ کر اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اے اللہ تو گواہ ہو جا یہی میرے اہل بیت ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اب جیسے ہی جمع ہوئے اہل بیت، ایک مرتبہ جبریل نے اللہ سے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار، اے رب کریم، چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا جبریل اتنے جلدی بھول گئے جس کے دربار میں جھاڑو دینے آتے تھے، جس حسین کا جھولا جھولانے آتے تھے، جس کے لیے جنت سے درزی بن کر آتے تھے، جن کے بچوں کے لیے جنت سے کپڑے لے کر آتے تھے، جن کے لیے عید میں میوے لے کر آتے تھے۔ جبریل بھول گئے کون ہے؟ اپنے سرداروں کو بھول گئے۔ جبریل نے کہا جانتا ہوں کون ہے،
تو پھر پوچھا کیوں؟ جب جانتے ہو چادر کے نیچے کون ہے، محمد علی فاطمہ حسن و حسین ہے، تو پھر اللہ سے پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ توجہ، اچھا یہ بتائیے میرے ہاتھ میں گھڑی ہے نا؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے مولانا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سمپل سا جواب دوں گا نا میں، میرے ہاتھ میں گھڑی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دوں، اس سے میں وقت دیکھتا ہوں، اس سے میں اپنا ٹائم ٹیبل طے کرتا ہوں، اس سے میں طے کرتا ہوں کتنے گھنٹے تقریر کرنا ہے، تو آپ کہیں گے نا مولانا سوال تو بہت آسان کیا تھا ہم نے، بہت سمپل سا سوال تھا، ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کہہ دیتے ہاتھ میں گھڑی ہے۔ یہ اتنی گھڑی کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ موسیٰ سے پوچھ رہا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ سمپل سا جواب دے سکتے تھے نا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میرے ہاتھ میں عصا ہے، مگر موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ موسیٰ عصا کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیا، موسیٰ نے عصا کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا پروردگار میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، پروردگار میں اس سے معجزے دکھاتا ہوں، پروردگار میں اس سے دریاؤں میں راستے بناتا ہوں، پروردگار میں اس سے سمندروں میں راستے پیدا کرتا ہوں، پروردگار میں اس سے فرعون کا مقابلہ کرتا ہوں، پروردگار میں اس سے جادوگروں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ میں کہوں گا موسیٰ اللہ نے سمپل سا سوال پوچھا ہے ہاتھ میں کیا ہے؟ بتا دو ہاتھ میں عصا ہے، یہ عصا کا قصیدہ کیوں سنا رہے ہو؟ عجب نہیں موسیٰ جواب دیں گے جو تیرے جیسا ملا جانتا ہے کیا اللہ نہیں جانتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو پھر اللہ نے پوچھا کیوں کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے اس لیے پوچھا کہ موسیٰ خود بتا دے کہ عصا کی عظمت کیا ہے۔ تو جبریل نے کہا میں جانتا ہوں چادر کے نیچے کون ہے، مگر پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ اللہ خود بتا دے اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی جاگیر پہ کان کا پہرا کر دے، بحر عرفان بھی لاہور بھی گہرا کر دے۔ مولا تو نے دی ہے نا یا علی کہنے کو یہ دعا، مولا تو نے دی ہے نا یا علی کہنے کو یہ دعا، جو علی سن نہ سکے اس کو بہرا کر دے۔ پوری توجہ، جو علی سن نہ سکے اس کو بہرا کر دے، اور جو علی کی عظمت دیکھ نہ سکے اس کو اندھا بھی کر دے، اور جو ذکر علی کر نہ سکے اسے گونگا بھی کر دے۔ پوری نعرہ حیدری۔ جبریل نے کہا پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ اللہ خود بتا دے کہ پنجتن کی عظمت کیا ہے۔ اب اللہ نے بھی قصیدہ پڑھنا شروع کیا، اور کیا قصیدہ پڑھا؟ اللہ نے فرمایا قال اللہ یعلم یا ملائکتی وسکان سماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارض مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ اللہ نے فرمایا اے میری کائنات کے مخلوقات، اے تمام فرشتوں ملائکہ، اے مجھے قسم ہے اپنی عزت و طاقت کی، اپنی جلالت کی، کہ میں نے جو آسمانوں کو بلندی دی، میں نے جو زمینوں کو پستی دی، میں نے جو زمینوں کا فرش بچھایا، میں نے جو آسمانوں کا شامیانہ لگایا، میں نے جو دریاؤں کو روانی دی، میں نے جو موجوں کو طغیانی دی، میں نے جو پھولوں کو مہک دی، میں نے جو تاروں کو چمک دی، میں نے جو سورج کو روشنی دی، میں نے جو چاند کو چاندنی دی، میں نے جو دریاؤں کو طغیانی دی، میں نے جو ہواؤں کو ٹھنڈک دی، میں نے جو جنت بنائی، میں نے جو کوثر بنایا، میں نے جو عرش بنایا، میں نے جو فرش بنایا، میں نے جو کرسی بنائی، میں نے جو حجاب بنایا، میں نے جو آسمان بنایا، میں نے جو زمین بنائی، میں نے جو دریا بہایا، میں نے جو سمندر بنایا، میں نے جو یہ سارا جہان بنایا۔ اللہ فرماتا ہے یہ فقط ہم تحت الذی ہم تحت الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، میں نے جو یہ ساری کائنات بنائی فقط ان 5 کے صدقے میں جو چادر کے نیچے جمع ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔
میں جو چادر کے نیچے جمع ہے، توجہ کیجئے گا، یہ سارا جہاں حدیث قدسی میں بھی یہ جملہ ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ اللہ حدیث قدسی میں فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ سارے جہان کو جو رونق بخشی ہے، سمندر کو جو ہم نے روانی دی اہل بیت کے صدقے میں، پنجتن کے صدقے میں، آسمانوں کو بلندی دی پنجتن کے صدقے میں، زمین کو پستی دی پنجتن کے صدقے میں، سورج کو روشنی دی اہل بیت کے صدقے میں، چاند کو چاندنی دی اہل بیت کے صدقے میں، دریاؤں کو روانی دی اہل بیت کے صدقے میں، موجوں کو طغیانی دی اہل بیت کے صدقے میں، زلیخا کو جوانی دی اہل بیت کی محبت میں، آدم کو علم دیا اہل بیت کی محبت میں، موسیٰ کو زہد دی اہل بیت کی محبت میں، یوسف کو جمال دیا اہل بیت کی محبت میں، موسیٰ کو جلال دیا اہل بیت کی محبت میں۔ تو سارے جہان کو اللہ نے پیدا کیا ان 5 کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں نے کہا پروردگار اہل بیت سے تو بھی محبت کرتا ہے، پنجتن سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، جو تیرے محبوب وہی ہمارے محبوب۔ پروردگار اللہ نے قانون بتایا، دیکھو کہ ہم نے سارے جہان کو ہم نے اہل بیت کی محبت میں پیدا کیا، سورج کو اہل بیت کی محبت میں، چاند کو اہل بیت کی محبت میں، دریاؤں کو اہل بیت کی محبت میں، سمندروں کو اہل بیت کی محبت میں۔ تو اللہ نے ہمیں قانون سمجھایا کہ دیکھو جس سے محبت کرو اس کی یاد میں، اس کی محبت میں کچھ بناؤ۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے قانون بنا دیا نا کہ جس سے محبت کرو اس کی محبت میں کچھ بناؤ۔ اللہ نے اہل بیت سے محبت کی تو اہل بیت سے محبت میں اللہ نے چاند، سورج، زمین، آسمان، جنت، کوثر، عرش و فرش، دریا سب کچھ بنا دیا۔ میں نے کہا پروردگار تو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، مگر تو خدا ہے، ہم بندے ہیں۔ تو نے اہل بیت سے محبت کی تو تو نے سورج بنا دیا، چاند بنا دیا، زمین بنا دی، آسمان بنا دیا۔ پروردگار ہم بندے ہیں، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم چاند تو نہ بنا سکے، ہم سورج تو نہ بنا سکے، ہم زمین و آسمان تو نہیں بنا سکے، مگر تازیہ ہم نے بنایا، علم ہم نے بنایا۔ پروردگار ہم چاند اور سورج تو نہیں بنا سکے، مگر تازیہ ہم نے بنایا، علم ہم نے بنایا۔ مالک تو نے جنت بنائی تو امام بارگاہ ہم نے بنایا۔ پروردگار تو نے فردوس بنایا تو کربلا ہم نے بنایا۔ تو نے لوائے حمد بنایا تو عباس کا علم ہم نے بنایا۔ تو بھی محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، تو جس سے محبت کرو اس کی یاد میں کچھ بناؤ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو نے لوائے حمد بنایا، ہم نے حسین کا علم بنایا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج اس علم کو دیکھنے سے کچھ منحوسوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جیسے ہی محرم آیا فوراً فتوے شروع، جتنے منحوس اپنے بلوں میں چھپے تھے سب محرم میں نکل جاتے ہیں، علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا بھئی عجیب بات ہے، جیسے ہی محرم آتا ہے تو فتویٰ کیوں شروع ہو جاتا ہے کہ علم دیکھنے سے، حسین کا علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ علم کی تاریخ پڑھو، علم کی تاریخ ہے خیبر سے۔ توجہ، جب 39 دن تک 39 دنوں تک خیبر فتح نہیں ہوا، اٹھا کر جا کر پڑھنا تاریخ طبری اور مدارج النبوت، جا کر اٹھا کر پڑھنا۔ جب 39 دنوں تک خیبر فتح نہیں ہوا تو رات کے وقت نبی نے اعلان کیا، لو یعنا رایت غدن رجلا کرارا وخیرا فرارا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، ملک
مولا، ہم سب کے لیڈر، ہم سب کے آقا، بھائی مست کلندر، بھائی مست کلندر، نعرہ حیدری، حیدری۔ اٹھا کر پڑھنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے 39ویں دن اعلان کیا لو جعلنا رائیتو غدن رجلا کرارا وغیر فرارا، کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، غیر فرارا، جو بھگوڑا نہیں ہوگا۔ جو بھاگنے والوں میں سے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ نبی کی حدیث ہے، کرارا، جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، وغیر فرارا، جو میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوگا، جو بھگوڑا نہیں ہوگا، جو مرد ہوگا۔ اب مرد کہہ کے نبی نے ایک بات تو سمجھا دی تھا، قیامت تک علم مرد اٹھائیں گے، نامرد نہیں اٹھائیں گے۔